الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے حضرت مفتی سعید احمد خان صاحب دامت برکاتہم پر کہ انہوں نے ہماری حقیر دعوت کو پوری کیا، اور اس ویبینار میں جو کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کی یوم وفات 31 دسمبر 2020 کو منعقد ہو رہا ہے، حالات کی وجہ سے آن لائن منعقد ہو رہا ہے، حضرت نے اس میں شرکت فرمائی۔ جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت ان کے لیے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت فکر ندوہ کے بھی امین ہیں اور فکر ابو الحسن کے بھی امین ہیں، اور اگر کہا جائے تو بر صغیر میں چند ان آوازوں میں ہیں جن کے اوپر فکر شاہ ولی اللہ کا بہت اثر ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ابھی وہ شخصیات موجود ہیں جو فکر ابو الحسن کی اور فکر ندوہ کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں، ان کی رائے میں اعتدال بھی ہوتا ہے، وسطیت بھی ہوتی ہے، اور ہم برابر حضرت کے بیانات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت کا ایک مختصر سا تعارف میں نے سوچا پیش کر دوں اپنے ان سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے جنہوں نے حضرت سے تو بھرپور استفادہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے، لیکن وہ پوری طرح حضرت کی شخصیت سے اور آفاق کے خصائص سے ناواقف ہیں۔ حضرت اس وقت کے پاکستان کے جید علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، یہ مزاج نہیں ہے، اس سے جو آئندہ گفتگو ہوگی یا آدھے گھنٹے میں جو بات کرنا چاہیں گے پھر کر نہیں پائیں گے، بڑی وحشت ہوتی ہے۔ جی تعارف بھی شروع کرتے ہیں نہیں، ہاں کچھ ہمارا کچھ نہیں، آپ ہماری بات کر رہے ہیں نا، آپ ہمارا تعارف کرانا چاہتے ہیں؟ جی 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 بالکل نہیں، بالکل نہ کیجیے۔ یہ شہرت اور یہ تعارف اور تعریفی کلمات، مجھے صاف گوئی سے بات کروں مجھے بہت وحشت ہوتی، بہت وحشت۔ جزاک اللہ خیر، آپ شروع فرما سکتے ہیں، اتنا مناسب وقت لیں، آپ کے لیے بالکل حاضر ہیں۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، آپ کے ادارے کے بھی، آپ کے رفقا کے بھی، کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اس موضوع پہ کچھ بات کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور کامل حمد و ثنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد بہت شدید وحشت اور ایک طرح کا تنفر شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کسی ایسی فضا میں بات کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں جہاں پہ تعریف کے سلسلے چل پڑے۔ اس کے اسباب اور عوامل کچھ بھی ہوں، لیکن ہم ایک لفظ اپنے متعلق نہ سننا چاہتے ہیں نہ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے کم مجھے محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل موضوع کی بات کریں، اصل کام کی بات کریں، اس میں بھی تھوڑا سا حجاب ہی آتا ہے کہ حضرت فرماتے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ شاہ عبد القادر صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے سلسلے کی زیادہ تعریف کرنا در حقیقت خود اپنی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ اور حال یہ ہے جو کہ آپ ایک کتا اگر کیچڑ میں بیٹھا ہوا ہو تو جس کی گود میں جا کے بیٹھے گا اس کے کپڑے بھی لت پت کر دے گا۔ میری مثال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے اب تک حیرت ہوتی ہے، حالانکہ عمر بیت گئی، حضرت رحمۃ اللہ اس تعلق میں، فکری تعلق میں اور تعلیم کے تعلق میں اور ان کی عنایات، ان کی شفقتوں کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن اب تک حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے ہم جیسے ناپاک اور ناگوار وجود کو برداشت کیسے کر لیا۔
حضرت مولانا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا، ان کی تعلیمات کا بڑا اثر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا وہ موڑ جب ان کے بڑے بھائی صاحب نے ان سے کہا کہ علی میاں آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھیں، تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھنا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بہت مشکل اور دشوار گزار تھا۔ فارسی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کون نہیں پڑھتا تھا، تو انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ میں نے یہ ہفت خواں سر کر لیا اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھے۔ ان مکتوبات کا اثر واضح طور پر ان کی فکر میں نمایاں نظر آتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس وقت کی حکومتوں کے خلاف بڑی شائستگی اور بہت نفاست سے کام کیا، یہ بات ہمیں حضرت مولانا میں ملی۔ مولانا نے ہندوستان کے سارے معاملات میں، عالم اسلام کے سارے معاملات میں بالکل صاف گوئی اور حق گوئی سے کام لیا، اور تلخ سے تلخ حقیقت کو اور تلخ سے تلخ بات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادب اور احترام ہر آدمی کا ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وہ بہت شائستگی سے کہہ کے شعبان و کیس میں ان کا کردار سامنے آیا، اور مسلم پرسنل لا میں ان کا کردار سامنے آیا، پھر بہت بہت بڑی آفرز انہیں کی گئیں، اس موقع پہ ان کا استغنا اور بے خودی کا کردار سامنے آیا، استغنا اور اپنی خودی کی تحفظ کا کردار سامنے آیا۔ اللہ کے اس بندے کو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے عصمت اور طرح امتیاز بخشا۔ ان کی یاد آتی ہے اور ان کی زندگی کے ان تابناک کارناموں پہ نظر جاتی ہے، تو بجز اس کے کہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایسی شخصیات سے ملک و ملت کو سرفراز فرمائے، اور کثر اللہ سوادہم کثر اللہ امثالہم، اس کے علاوہ کوئی بات جی میں نہیں آتی۔ ایسی صدیوں میں پیدا ہونے والی نابغہ روزگار، اور خیال آتا ہے کہ اپنے خاندان، اپنے مشائخ اور اپنے جد امجد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے لیے بھی قابل فخر شخصیت ہوں گے قیامت میں جب اس خانوادے میں اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات میں قدر مشترک آپ دیکھیں کہ انہوں نے عقیدے کا تحفظ کیا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے مکتوبات میں عقائد پر زور دیتے ہیں۔ اب اس سے نیچے آتے ہیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ حسنہ جو کتاب لکھی ہے، وہ آدمی جب پڑھتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک خالص پکا سنی اور ماتریدی انسان بول رہا ہے۔ عقیدہ طحاویہ اور دیگر عقائد کی کتابیں، نصفی کے عقائد وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، ان کو پڑھنے کے بعد جب ہم آتے ہیں اس سے بھی نچلی درجہ پہ، یعنی اپنے ہم معاصرین اور ہمارے اساتذہ، اس میں بڑا نمایاں کردار مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کا نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے ابن ماجہ پڑھی تھی، اور وہ ندوہ بھی جاتے رہتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر انہیں ندوہ مدعو کرتے تھے کہ وہ جائیں، اور اس فکر میں ایک چیز جو مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا ارشاد فرمایا کہ مولانا علی میاں بلاتے تھے تاکہ ناسبیت کا بھی رد ہو۔ جو لوگ اہل تشیع کے مقابلے میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرتے ہیں، اس کا بھی رد ہو۔ اور اپنے زمانے میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی آدمی نہیں تھا جو اتنی گہری نظر اس تاریخ پہ رکھتا۔ تو وہی عقیدے کو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد شاہ ولی اللہ مولانا عبدالرشید نعمانی
جو اگرچہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لیکن حضرت مولانا میں بھی یہ چیز تھی. آپ ان کی کتابیں پڑھیں، تحریرات پڑھیں تو ایک کٹر سنی اور ماتریدی کی حیثیت سے وہ سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اہل السنہ کے عقائد کا دفاع کیا، اہل السنہ کو کس طرح انہوں نے بچایا، اور خاص طور پہ اللہ کی توحید کا جو ان پہ غلبہ ہو گیا تھا. لوگ نہیں جانتے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو محفوظ کرا دیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں آخری سفر جو لکھنؤ کا ہوا، اور پھر بہت بہت کرم فرمایا. ہم لکھنؤ پہنچے تو ایئرپورٹ پہ گاڑی موجود تھی، ندوہ آئے کچھ دیر ٹھہر کے اور پھر رائے بریلی جانا ہوا. تو رائے بریلی میں تشریف لائے، جمعے کا دن تھا، اور دروازے پہ پہنچے، نماز کے لیے جانا ہو رہا تھا. تو پوچھا بلال صاحب سے کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا سعید. تو دونوں بازو پورے کھول دیے اور سینے سے لگایا، گلے سے، اور فرمایا سعید المنتظر، سعید المنتظر. اور گاڑی پہنچ گئی تھی، کچھ دقت تو نہیں ہوئی. ہم نے بالا خانے میں آپ کا انتظام کیا ہے، تو آئیے چلیے. تو جمعے کے لیے وہ المنتظر کا لفظ کبھی بھی شاید موت تک نہ بھولے کہ ہم جیسوں کا بھی کسی کو انتظار ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز بہت واضح اور نمایاں جو ان کے ایمان کا نچوڑ تھی. بیعت کے لیے مسلسل لوگ آتے تھے، اور جب بیعت میں وہ پہلا جملہ کہتے تھے کہ کہو اللہ کے ساتھ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، تو اس کے بعد خدا کی توحید میں وہ اس طرح گم ہو جاتے تھے اللہ کی ذات و صفات میں کہ بس ایک جملہ، اور اس کے بعد کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی اپنے بندوں کے کام آتا ہے. دیکھو بالکل شرک، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات و صفات پہ کئی منٹ بلا تکان وہ بولتے جاتے تھے جیسے ان کی روح بول رہی ہے. اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی محبت، یہ سب جملے ان کی زبان سے بے اختیار صادر ہوتے تھے. حتیٰ کہ خدام میں سے کسی کو عرض کرنا پڑتا تھا کہ حضرت بیعت، تو فرمایا اچھا بیعت ہے، چلیے آگے جملے کے یہ آگے بولیے. تو یہ ان پہ ایک حال طاری ہو گیا تھا، ایک وجہ طاری ہو جاتا تھا اللہ کی توحید، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے. حدود اور آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خدا کی توحید کا رنگ ہم نے کہیں نہیں دیکھا، یہ تعلق مع اللہ کہیں بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا، اور جتنے محتاط جملے وہ فرماتے تھے. یعنی ہم علم کلام کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی ایک حرف ایسا نہیں تھا جس پہ انگلی رکھ سکیں. حالانکہ باری تعالیٰ کے متعلق کہنا بہت بہت نازک موضوعات میں ہیں، اہل علم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. یہ ان پہ خاص رنگ جو غالب آ گیا تھا. پھر مدح صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے مصائب کا تذکرہ، اور ان کی باتیں، اور اس پہ خوش ہونا، اور ایسا چہرہ کھل اٹھتا تھا جیسے گلاب کا پھول ہو. یہ سب چیزیں ایسی تھیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ اپنے زمانے میں اللہ کی توحید کے علمبردار ہیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، مولانا اسماعیل شہید، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ان لوگوں کی فکر کے امین. اور وہ چاہتے تھے کہ یہ فکر آگے کو پھیلے، آگے کو پہنچے. ایک مرتبہ جنوری کی صبح میں بہت بڑا پلنگ بچھایا جاتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ انگلش کے اخبارات دیکھتے تھے، اردو کو دیکھتے تھے. مولانا رابع صاحب تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور حضرات بھی تشریف فرما تھے. تو ہم نے ایک عرض کیا، سوال کیا کہ حضرت ندوہ کی فکر کو پھیلانے کے لیے جو آپ کی سوچ میں اعتدال پایا جاتا ہے، اور جس طرح آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف، ان کے مکتب فکر کی طرف توجہ فرماتے ہیں، کیا اس کو پھیلنا چاہیے؟ تو فرمایا جی ہاں، بہت قوت اور جوش سے کہا کہ آپ پاکستان میں ندوہ قائم کیجئے. دیکھیے نیپال میں بھی کام ہو رہا ہے، دیکھیے بہت جگہ پر لوگ ہم سے جو بات کرتے ہیں تو ہم انہیں
مختلف طریقے پہ مختلف بڑی ہستیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ کہا کہ آپ پاکستان میں ندوہ بنائیے۔ تو اس ساری فکر میں عقیدے کا تحفظ، اہل السنہ کے عقیدے کا تحفظ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور پورے اس خانوادے سے محبت کے باوجود مراتب کا فرق کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا قربانیاں دیں، کس کا کیا حصہ تھا، کیا مقام تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جس کو وہ حجت اللہ البالغہ میں بہت کثرت سے جس کے متعلق بیان کرتے ہیں وہ تدبیر منزل ہے، اور تدبیر منزل کا مطلب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ کاموں کو نافع بنانا، اپنے کاموں کو مقصد کے ساتھ مرتبط کرنا، کہ ایسے کام کیے جائیں سوسائٹی کے لیے جو سوسائٹی کو فائدہ دیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ کی نظر دونوں طرف جاتی تھی، ایک اس طرف کہ ہم وہ کام کریں جو امت مسلمہ کو فائدہ دیں، چنانچہ اس کے لیے ان کے وہ خطوط جو شاہ فیصل کے نام ہے، ان کے بعد کے لوگوں کے نام ہے، وہ پڑھنے اور دیکھنے کے قابل ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس موقع پر امت کی رہنمائی فرمائی، صرف اپنے ملک کی نہیں یا تقسیم شدہ ممالک کی نہیں، پوری امت کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ہم اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں سب پروئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عربوں میں جو قومیت کے فتنے اٹھے تھے، کس قدر انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، کتنا اس کے خلاف لکھا، جا کر عرب ممالک میں لوگوں کو جھنجھوڑا کہ تم قومیت کے فتنے میں پھنس رہے ہو، اس فتنے سے اپنے آپ کو باہر نکالو، اور امت کے مجموعی اعتبار سے جو فوائد کے منصوبے ہیں وہ جا کے ان کو بتائے۔ اتنا زیادہ کہ ایک مرتبہ وہ حجاز وغیرہ مختلف ممالک کے دورے سے واپس پہنچے کہ ان کے شیخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں بلا کر کئی گھنٹے ان سے گفتگو کی، پوچھتے رہے اچھا کہاں گئے تھے، کیا کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں کو یہ بھی پیغام دو کہ وہ اپنے پیسے کو دیگر ممالک میں انویسٹ کرنے اور بڑی بڑی عمارات اٹھانے اور مختلف اسراف کے منصوبوں پر خرچ کرنے کی بجائے انڈسٹریلسٹ بنے، انڈسٹریز پہ زور دے، تیل کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو صحیح طرح استعمال کرے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدبیر منزل تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچ کے وہ مزید وسعت پذیر ہوئی۔ اسے کبھی کبھی وہ کسی سیاسی موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو ہم جیسے نالائقوں کو بہت حیرت ہوتی تھی کہ ایک ایسا شخص جو بظاہر قطعاً سیاست سے ان چیزوں سے بظاہر بے خبر ہے، لیکن جب بات کرتا ہے کسی موضوع پہ تو ایسے جیسے بالکل سیاست کے ابھی میدان سے ادھر قدم رکھا ہے اور گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں بھولے گا کہ وہ شخص جس کے شہرت کے ڈنکے دنیا میں پٹ رہے تھے اور فیصل ایوارڈ یافتہ، اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسجد عصر کا وقت تھا اور تشریف لے گئے مسجد، تو ہم حیران تھے دیکھ کے کہ اتنا بڑا آدمی جسے اللہ نے ہر نوع کی نسبت سے نوازا ہے، خاندان بڑا، علم زیادہ، اساتذہ اچھے، مشائخ برگزیدہ، اور ان کی سب کا نور نظر، بڑی سادگی سے اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد کے کونے میں رکھے، نماز پڑھی، جوتے اٹھائے اپنے ہاتھ سے باہر رکھے اور جوتے پہنے اور چل پڑے۔ کیا سادگی ہے، کیا عاجزی ہے، کیا ان کے اوصاف میں جتنے بھی لوگ لکھیں گے اور بولیں گے، مگر اپنے ایک ہوتی ہے جو فنائیت ان میں تھی کسی میں نہیں، بالکل فنائیت تامہ تھی۔ یہ نہیں کہ اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ اور مربی تھے رحمہ اللہ، اس لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جنہوں نے بھی ان کو قریب سے دیکھا ہے کہ کسی بات سے احساس ہی نہیں پیدا ہونے دیتے تھے کہ میرا وجود ہے، میں کچھ ہوں، بالکل مٹے ہوئے تھے، کبھی
کبھی ایسا تعلق کسی سے ہم نے ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھا کہ تم چھوٹے اور میں بڑا. انتظامی امور میں بھی جو تقریباً نہ ہونے کے برابر بھی ہو گئے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے کسی کو کچھ کہنا سننا بھی ہوتا تھا تو بہت محبت سے، پیار سے سمجھا دیتے تھے کہ یہ چیز ایسے کر لیں، یہ چیز ایسے کر لیں. اور پھر جن لوگوں کے احسانات تھے بار بار انہیں یاد کرتے تھے. اپنا کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، اور قدر ناگوار بھی گزرتی تھی اگر کوئی زیادہ مبالغے سے کام لیتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تشریف فرما تھے مہمان خانے میں، اور رات کا وقت تھا، بہت تھوڑے لوگ پاس تھے. تو انہوں نے تعریف اور یہ چیزیں شروع کی. تو وہ حدیث پڑھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بھی ایک انسان ہی ہوں، وہ جو بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں آتا ہے وہ اسے پڑھ کے سنائی کہ تم میری تعریف میں مبالغے سے کام نہ لو. اور جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا اور وہ ہلاک ہو گئے. ایسی باتیں اس سے سنا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عالمی فکر آپ کو ملے گی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام اور مرتبے کے آدمی تھے کہ ورلڈ آرڈر انہوں نے مرتب کیا. تفہیمات الہیہ غور سے پڑھی جائے. حجت اللہ البالغہ غور سے پڑھی جائے. انہوں نے الجزء اللطیف الخیر الکثیر جو لکھی ہے خاص طور پہ اسے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نظام کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ ترکی، روم اور ادھر کے لوگ آتے رہتے ہیں، میں حرم شریف میں ہوں، میں ان کے حالات سے ناواقف نہیں ہوں. مرہٹہ اور دیگر جو لوگ اٹھ رہے تھے، ایک بات بیچ میں رہ گئی پھر اس پہ آ جاتے ہیں کہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ اس تدبیر منزل کے قائل تھے. آپ دیکھیں ایک طرف اس امت کی وہ حالات کی بات ہو رہی تھی کہ عربوں میں قومیت کا فتنہ اور یہ وہ، دوسری طرف اس چیز کے ساتھ امت سے بھی وسیع تر پیمانے پہ جا کے تعمیر انسانیت، کہ کافروں سے بھی گفتگو کرنی ہے، غیر مسلموں سے بھی بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اپنا درد ان کے سامنے کیسے بیان کرنا ہے کہ اس پوری دنیا کو ہم سکون کا گہوارہ بنائیں، اس پوری دنیا تک صحیح چیزیں پہنچیں، اس پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم سب نوع انسانی میں جڑے ہوئے ہیں. تعمیر انسانیت کے جو پروگرام ہم نے خود دیکھے، تعمیر انسانیت کی جو خبریں ملتی پہنچتی رہتی تھیں رسائل کے ذریعے، ابلاغ کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے، صاف جھلکتا تھا کہ وہ دل صرف اس امت اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ اس میں تڑپ تھی، اس میں یہ چیزیں تھیں. افریقہ میں قحط پڑا ہے تو کئی عرب ممالک کی توجہ دلائی کہ دیکھیے وہاں قحط پڑا ہوا ہے اور آپ اس کی مدد کیجئے، یہ کیجئے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی نہیں، مدینہ یونیورسٹی میں اس کے آڈیٹوریم میں جو ان کی گفتگو اور یہ جو چیزیں تھیں اس میں توحید ایمان کا بھی رنگ جھلکتا تھا اور کبھی دوسرا رنگ تعمیر انسانیت کا بھی غالب آتا تھا، کیونکہ دنیا جہان کے لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی. اور وہ جو گفتگو تھی کہ ان کی ورلڈ آرڈر کے مرتب کرنے کی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فکر ہے کہ دنیا کس رخ پہ چل رہی ہے، فوج کو کیا کام کرنا چاہیے، علماء کو کیا کام کرنا چاہیے، ملک کا اقتصاد جن کے پاس ہے انہیں کیا کام کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے سب کے لیے یہ نیو ورلڈ آرڈر آپ پڑھیں، اس کے علاوہ پڑھیں، یہ چیز حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی دکھائی دے گی. علماء کا مجمع ہے تو وہاں وہی بات کر رہے ہیں جو علماء کے لیے نافع ہے. طلباء سے بات کرنی ہے تو طلباء سے بات کرتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ جو ہم نے خود سنا، فرمایا کہ طالب علم کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ درس گاہ کہاں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری چیز اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھنے نہیں آیا، اس کے مقاصد کچھ اور. کراچی میں
بنوری ٹاؤن میں خطاب فرما رہے تھے اور بہت زور اس بات پہ دیا کہ آپ کو ایک مغربی زبان آنی چاہیے، یہ مغربی زبان آپ سیکھیں کوئی نہ کوئی۔ اور اس پہ ہم نے بعض متعصب لوگوں کو توبہ کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ ہمارے مدارس میں انگلش داخل ہو جائے گی، لیکن حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ سے ظاہر ہے کہنے کی ہمت بھی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، ان کو عزت دی تھی، لیکن کہ اس کے باوجود وہ برابر کسی کی پرواہ کیے بغیر بار بار کہتے رہے کہ بچوں ایک مغربی زبان سیکھو تاکہ تم وہاں جا کر خدا کے دین کا کام کر سکو، دعوت کا کام کر سکو۔ اپنے ایک مرید اور مسترشد کو خط لکھا اور اس میں تحریر فرمایا کہ مغربی ممالک میں سخت خلا پایا جاتا ہے، یعنی روحانیت کا، ہم اس لیے اجازت دے رہے ہیں کہ وہاں جا کر کام کریں، وہاں کام کریں۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ عالمی سطح پر ان کی نظر تھی، غافل نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کون کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع سے ہم اس کا سد باب کر سکتے۔ حضرت تشریف لے گئے ترکی میں اور کانفرنس تھی اور اس میں ڈاکٹر حمید اللہ پیرس سے وہ بھی حاضر ہوئے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو وہ اس میں مستشرقین کے متعلق حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار فرمایا۔ وہاں پر صاف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جھلک کی شخصیت کی جھلک پرتو محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی اور جو کچھ انہوں نے مستشرقین کے متعلق چند جلدوں میں لکھا ہے آپ نے اگر پڑھا ہوا ہو اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ سنا ہوا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہو گئے ہیں دوبارہ اور وہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو سمجھنے کے لیے اور اس سمندر کی جہات کا اور اطراف کا اندازہ کرنے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ نہیں ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ بھئی یک وقت کتنی چیزیں خدا نے اس میں جمع فرما دی۔ ان کی جتنی تقاریر سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اللہ نے کرم فرمایا، بنیادی فکر جا کر قرآن سے ملتی تھی۔ خدا کی کتاب کے بالکل ارد گرد گھومتے رہتے تھے، وہی محور تھا، اسی کا طواف کرتے تھے، اپنی فکر کی اٹھان وہاں سے لیتے تھے اور اتنا دقیق استنباط کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ استنباط پوری طرح علم کلام، عقیدہ، اہل سنہ کے جتنے بھی اس شریعت کا جو مزاج ہے اس سے بھی پورا وہ لگا کھاتی تھی وہ فکر ان کی، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے متعلق کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ یہاں سے گمراہی کا آغاز ہو سکتا۔ خدا کی کتاب کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے، گریا طاری ہو جاتا تھا کبھی کبھی ان پہ۔ یہ سب اثرات تھے ان پر جو ان پہ اللہ نے فضل فرمایا تھا اس کی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق آپ دیکھیں۔ دبئی میں جب وہ وارڈ لینے گئے ہیں، ہم اس وقت رائے بریلی میں تھے اور اسپیشل طیارہ آیا، حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے گئے اور اس تقریر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کا عربوں میں کھلا ہوا اظہار فرمایا۔ اگرچہ اس وقت بہت سی چیزیں یاداشت میں نہیں رہتی تھی، جو عمر کا ایک تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے، اور عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بعض چیزوں کا ذہول بھی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ انسلاک، یہ سب چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ اسی شخصیت کو تاریخ میں آپ دیکھیں تو دعوت و عزیمت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ پہ کتنی نظر ہے۔ ایک دن ارشاد فرمانے لگے کہ تاریخ دعوت و عزیمت ادھوری رہ گئی۔ یہ بہت قابل فکر اور ممکن ہے کہ کسی کے لیے یہ رہنمائی ہو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تک تو ہو گئی، اب اس کے بعد فرمایا حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو تحریکات پھر عالم اسلام میں اٹھی ہیں، الجزائر،
پھر محمد بن عبد الوہاب کا نام لیا، پھر ہندوستان میں شیخ الہند نور اللہ مرکزہ اور نظرات کا نام لیا۔ فرمایا اس پہ بھی لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ عصر حاضر تک تکمیل ہو جائے۔ دیکھیے آپ کیسی گہری بات، کہاں سے تاریخ کو شروع فرمایا تھا اور کہاں تک لائے، اور فرمایا یہ سب تکمیل ہو جائے۔ بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اب تک کوئی ایسی کتاب آئی نہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات کے جیسی شخصیت کے شایان شان۔ طلباء میں بات کرتے تھے، مختلف مقامات پر مختلف جگہوں کی نشاندہی کرتے جاتے تھے تاکہ آئندہ آنے والے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ فقہ کی بات آپ ان سے پوچھیے، ان سے بات کیجئے۔ مفتی اور بڑے بڑے اچھے لوگ، یعنی حد ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری کتاب پہ مقدمہ وہ لکھتی، اور حد ہے کہ جدہ اکیڈمی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ جب بھی میسر ہوئے دعوت دی کہ آپ امت کے ان افراد سے بات چیت کریں جو اس وقت مانے ہوئے فقیہ، مفتی تو چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ درجے کا علم اور اساتذہ، اور ان کے لیے بلایا کہ آپ ان سے گفتگو کریں۔ تصوف کو دیکھیں، اللہ کے ذکر کو دیکھیں، تو کون بھلا سکتا ہے رائے بریلی کی وہ مجالس جو مغرب کے بعد ہوا کرتی تھیں اپنے مستقر اپنے ٹھکانے میں۔ جب بھی ہم نے دیکھا رائے بریلی پہنچے، مغرب کی نماز کے بعد جو ذکر ہوتا تھا اس ذکر میں ہمیشہ رہتے تھے۔ اور ہم سے ایک دن فرمایا کہ میں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیں، تو مجھ سے فرمایا یہ بیعت کیسے ہو سکتی ہے، ابھی تو میرے شیخ زندہ ہیں، آپ جائیے، اور دین پور شریف بھیجا۔ تو فرمایا کہ دین پور میں ہم نے حالات دیکھے کہ دین پور میں دور دور تک الا اللہ کے علاوہ کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی ان لوگوں کی گلیوں سے۔ فرمایا ہم وہاں رہے اور دیکھا گلی میں بھی ایک آدمی گزر رہا ہے تو بھی ہاتھ اٹھاتا ہے دوسرے کو دیکھ کے اور کہتا ہے الا اللہ، وہ بھی کہتا ہے الا اللہ۔ تو دن رات سوائے الا اللہ کے دین پور کی فضا میں کوئی چیز سننے میں ہی نہیں آتی تھی۔ یہ تصوف، یہ روحانیت، اور تصوف بھی بادشاہ ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے رائے پوری رحمۃ اللہ کے سوانے میں لکھا ہے اور یہ فرمایا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی کی بھی تعریف و توصیف میں حد سے بڑھ جائیں، لیکن زندگی کے آخری دور میں جب ہم نے دیکھا تو وہ اس سے بہت بلند و بالا ہو گئے تھے کہ کوئی انہیں برا کہے یا اچھا کہے، کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ خلق خدا سے پوری طرح بے نیازی تھی، کسی کی تعریف اور توصیف انہیں اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی تھی، کسی کی گالم گلوچ، کسی کی تکذیب۔ لکھنؤ میں بعض لوگ ان کے خلاف لکھتے رہے، وہ ہمارے علم میں، مگر علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس سے بلند و بالا تھے، بہت بلند و بالا تھے۔ ایک دن فرمایا کہ اور جب کسی شخص پہ ایسا مقام آ جاتا ہے تو کوئی واقعہ کہتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف اور یہ چیزیں وہ اس خوشگوار یاد کو دوبارہ لاتا ہے کہ اسے قلب و جاں کی راحت محسوس ہوتی ہے کہ بڑوں نے کیا کہا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں آ رہا تھا لکھنؤ اور ریلوے اسٹیشن پہ مجھے پہنچانے کے لیے خود حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد تشریف لائے، اور میں برابر دیکھتا رہا، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا ادب کی وجہ سے، لیکن دیکھ تو رہا تھا کہ بہت اضطراب تھا میرے جانے پہ، کیونکہ سفر تھا طویل اور پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہونی تھی۔ اور آخر پہ جب ٹرین نے حرکت شروع کی تو پیر و مرشد شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ایک کیفیت طاری ہو گئی، چہرہ دوسری طرف کو پھیر لیا اور آنسو گرنے لگے، شاید اس لیے کہ مجھے زیادہ دکھ نہ ہو، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہاں میں اور کہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی اور ان کا میرے ساتھ تعلق اور مجھ پہ اتنی شفقتیں۔ تصوف میں یہ تھا، یہ سب چیزیں آپ
پلٹا کر دیکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں ملیں گے۔ الفوز الکبیر ان کی دیکھیے کیسی تفسیر یا کیسی تشریحات، اگرچہ مختصر ہیں بہرحال ہیں، ان کا ترجمہ فارسی کا قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے کیسی کیسی نازک تعبیرات میں فارسی کے کتنے چنیدہ الفاظ وہ لائے ہیں۔ بالکل یہی وہ نہج جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ملے گا، صرف فرق زبان کیا ہے کہ وہاں فارسی ہے یہاں اردو۔ حدیث پہ آپ دیکھیں، ادھر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سیرت پہ دیکھیں، وہاں پہ مصوّع اور مصفّہ آپ کو ملے گی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سیرت طیبہ پر پوری کتاب ملے گی۔ آخری فون جو رابطہ ہوا تھا، عرض کیا حضرت رحمۃ اللہ سے، تو بہت خوش تھے، فرمانے لگے دمشق سے خبر آئی ہے، ہماری کتاب کا 11واں ایڈیشن چھپا ہے، آپ اسے ملاحظہ کیجئے گا، اور اس میں فلاں فلاں باب میں ہم نے اضافہ کیا۔ بہت خوش تھے اس کتاب کے چھپنے پہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور وہ منقبت میں پھر الفاظ ارشاد فرماتے رہے، اگرچہ یاد ہیں لیکن بات پھر طویل ہو جاتی ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فقہ، اجتہاد، تقلید، ان چیزوں کو دیکھیں، اور پلٹ کر جب آپ ادھر آتے ہیں تو حضرت نے تقلید پر بھی زور دیا ہے، اور اجتہاد کا منصب جو اس کے اہل افراد ہیں ان کی بھی طرف توجہ دلائی۔ اب یہ کوئی شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد اور سید احمد شہید اور ابقات وہاں اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان سب چیزوں کو پڑھے ہوئے ہو، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کیا ہے، تو پھر خیال آتا ہے کہ وہ ذرہ برابر اپنے اسلاف کرام رحمہ اللہ کے طریق سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ہر موقع پہ اپنی امت کے تسلسل کے ساتھ جڑے رہے۔ یہ جو تفرد کا فتنہ ہے یہ انہیں چھو کے نہیں گیا، کہیں اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے تو بہت محتاط الفاظ میں کہ یہ یوں اور یوں، یہ بھی ہے اور وہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے امت کو چھوڑ کر ایک اپنی شخصیت کو انفرادی طور پر پیش کر دیا ہو کہ میں کوئی، اور ایک غالباً اللہ کی عنایات اور اللہ کے انعامات میں سے تھا کہ اس وقت ان کے معاصرین اور معاصرین سے بھی کچھ عرصہ پہلے امت کے جو بہت بڑے بڑے نام تھے انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا اور لکھا کہ جی چاہتا ہے چند دن آ کے آپ کی صحبت میں رہیں، جی چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت ہو جائیں، جی چاہتا ہے کہ آپ سے سلوک اور اللہ اللہ کرنا سیکھیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے خطوط وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن ہماری اصلاح کی غرض سے یقیناً ارشاد فرمایا ہوگا، فرمایا لے جائیے انہیں اور لے جا کے خطوط انہیں دکھائیے، خطوط پڑھائیے۔ تو ہم نے جب لوگوں کے خطوط اور عرب خالص عرب جو لوگ تھے ان کے خطوط اور مختلف چیزیں دیکھیں تو ہم حیران ہوئے کہ دیکھو کتنے بڑے لوگ ہیں، اور بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ادھر کو ان کا رخ موڑا، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور وہ اس میں بالکل واضح اثرات نظر آتے تھے کہ مشائخ کی کیا ہوتی ہے اور مشائخ کی مجالس کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ، اس کو انہوں نے اچھی طرح سمجھا ہوا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو سمجھے ہوئے تھے، تو آپ کی عنایت، آپ کی نوازش آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ عرض کر سکیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، قبر میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے طائفہ منصورہ کے ساتھ آپ کا ہمارا سب کا حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔